الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي زدني علما. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اپنا سبق شروع کریں گے آیت نمبر 215 سے. سب سے پہلے لفظی ترجمہ. یہ سلونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا کیا کچھ انفقونا وہ خرچ کریں. کل آپ کہہ دیجئے ما جو انفق تم خرچ کرو تم من خیر مال میں سے فللوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور محتاج یا مسکین، وابن السبیل اور مسافر، وما اور جو تفعلوا تم کرو کوئی من خیر کوئی نیکی فإنا تو بے شک اللہ اللہ بھی ساتھ اس کے علیم جاننے والا ہے. کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر، یا فرض کر دی گئی تم پر، القتال جنگ، بہوا اور وہ کرہن ناگوار ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، ان کے تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز کو، وہوا اور وہ خیر بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، ان کے تحبو تم پسند کرو، شیئن ایک چیز کو، وہوا اور وہ شر بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے. یہ سلونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال جنگ کرنا فیہ اس میں، کل آپ کہہ دے قتال جنگ کرنا فیہ اس میں کبیر بڑا ہے، وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور نہ ماننا بھی اس کا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، واخراج اور نکال دینا اہلہ اس کے لوگوں کا، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنہ اور فتنہ اکبر بہت بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑیں گے، حتی یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دے تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا وہ کر سکیں یا وہ اس کی استطاعت رکھیں، ومن اور جو یرتد پھر جائے منکم تم میں سے، عن دینی ہی اپنے دین سے، فیمت پھر مر جائے، وہوا اور وہ کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے، بے شک کہ وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. جی، اب ہم انہی آیات کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کا مفہوم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات میں جیسے کہ ہم نے 2 کرداروں کا ذکر بھی پڑھا تھا، اور جہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوا 214 آیت پر، جنت میں جہاں پہ داخلے کی بات ہو رہی ہے، مشکلات کی، اور پھر ہم نے پیچھے یہ بھی دیکھا کہ آپس میں اختلافات کا سبب کیا چیز بنی۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ خرچ کرنے کے حساب سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کریں، اور ہم پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے لیے اس دنیا کی زندگی کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل کا جو آپس کے اختلاف تھا اس کی وجہ بھی کیا تھی، حسد، ضد، سرکشی، اور یہ ضد، سرکشی، انا، تکبر، یہ کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ مال کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا کہ وہ اس طرح کی فتنہ سے بچنے کے لیے کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، اور یہ بھی بتایا کہ کہاں کہاں خرچ کریں، جیسے کہ ہم نے اس آیت میں بھی پڑھا ہے۔ نہ صرف جواب دیا بلکہ بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک نام ہے نا، حکیم، تو اللہ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے وہ یہ بھی بتایا کہ خرچ کیا کہاں جائے۔ جب انہوں نے سوال پوچھا کہ کہاں خرچ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرو۔ اور خرچ کرنے کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کا ذکر سب سے پہلے آیا کہ ہم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے جو ہماری پرورش کے لیے جو کچھ وہ کرتے، لیکن ہم ان کے اوپر جتنا بھی خرچ کر لے ہم ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہم سوچیں جب خرچ کا معاملہ آتا ہے تو اپنے والدین کے لیے خرچ کرنے میں ہم کیسی بہادری کا مظاہرہ کرتے۔ اور کیا کہا گیا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، رشتہ داری کا حق ہے کہ ان کے لیے خرچ کیا جائے۔ اور پھر یتیموں کی بات آئی ہے۔ کیوں یتیموں کی بات آئی؟ کہ ان کے ماں باپ نہیں ہے، وہ محروم ہے اپنے ماں باپ کی محبت سے، خصوصاً باپ کا سایہ نہیں ہے ان کے سر پہ۔ اور مسکین، فقراء، مسافر، کیونکہ مسافر چاہے اپنے گھر میں مالدار ہے، کیونکہ وہ کسی شہر میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو محتاجی کا شکار ہو گیا، تو اس کو بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم خیر کا کوئی بھی کام کرو گے، کوئی بھی عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ کو تو وہ خبر ہو جائے گی اس کی، وہ جانتا ہے کہ تم نے کس نیت سے اور کیسے کیا۔ اور مسلمان کن کن جگہوں پہ خرچ کر سکتا ہے؟ اب والدین پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یتیم مسکین پر خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آج کا مسلمان کس پہ خرچ کر رہا ہے؟ عمارتوں پہ، ساز و سارنگی پہ، لکڑی پر، تصویروں پر، گھر کی آرائش پر۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جنگ کرنا، حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو تو تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ہم نے مال کے خرچ کے بارے میں پڑھا۔ مال خرچ کرنا
اور اس کے بعد یہاں جان خرچ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو گیا. جہاد کیا ہے؟ یعنی اس کس جنگ کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام کے دفاع کے لیے لڑنا. جب اسلام کے دفاع کی بات ہوگی تو اس کے لیے لڑنا ہر ایک پر واجب ہو جائے گا. جب بھی اس معاملے میں مدد طلب کی جائے تو سب کو پہنچنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے نہ جنگ کی اور نہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا. اب یہاں پر جس جنگ و جہاد کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں صرف ایک ہی کوشش پتا کہ بس تلوار اٹھا لو. نو، مسلمانوں کا امیج جس تلوار یا بندوق کے اوپر نہیں ہے. قلم، زبان، پیغام اور تلوار آخری سٹیج آتی ہے. اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن یہ جب لڑائی ہو تو اس لڑائی کے لیے نکلنا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ البتہ جب امیر کی طرف سے حکم آ جائے تب سب پر فرض عین بن جاتا ہے یہ، ادروائز نہیں. کیونکہ ہم قرآن میں بھی یہ پڑھتے ہیں نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیچھے نہ پھیرو. اور اس طرح کی لڑائی میں اجازت کی ضرورت بھی نہیں رہتی کہ والدین اجازت دیں گے تو جائیں گے. حالانکہ یہ لڑنا برا لگ رہا ہوگا کیونکہ اس میں جان جاتی ہے، اعضاء کٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر زندہ رہنے کی خواہش ہے. ابھی پیچھے ہم نے مال خرچ کرنے کے بارے میں پڑھا، جبکہ اس طرح کے موقع پر اس طرح کی لڑائی میں نہ صرف مال خرچ کیا جاتا ہے بلکہ اہل و عیال سے دوری بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، سفر کی مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، کھانے پینے اور نیند کی کمی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، بے شمار مشکلات ہیں اس کے اندر. تو یہاں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے موقع آنے پر ہو سکتا ہے تمہیں یہ جہاد کرنا، یہ لڑائی لڑنا، یہ مشقت کرنا بڑا ہی تکلیف دیتا ہو، ناپسند ہو، حالانکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ غالب تو تم ہی ہوگے، فتح تو تمہیں ہی ملے گی، غنیمتیں تو تم کو ہی حاصل ہوں گی، اجر تو تمہیں ہی ملے گا. اور اگر کوئی تم میں سے مر بھی جاتا ہے اس راستے پر تو شہادت کا مرتبہ ملے گا. اس لیے تم آرام طلبی کو پسند مت کرو. آرام طلبی ایک ناپسندیدہ چیز ہے. آرام طلبی کی عادتیں پڑ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا، مغلوب ہو جاتا ہے. قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم نے اندلس کے واقعے میں دیکھا اندلس کیسے تباہ ہوا کہ جب انہوں نے جہاد چھوڑ دیا، لڑائی سے بزدل اختیار کی اور فرار اختیار کیا تو سارے دشمن نے اندلس کے سارے شہروں پہ قبضہ کر لیا. قتل، بچے، عورتیں، ان کی غلامی، عزت کی بربادی سب کچھ ہوا. اپنی آرام طلبی، اپنی سستی نے یہ دن دکھائے اسلام کو، مسلمانوں کو سوری. اور ہم تاریخ اٹھا کے پڑھیں جب اندلس کی، وہاں کے مسلمانوں کی، تو ان کا تو نام نشان تک مٹا دیا گیا. آج بھی مسلمانوں نے آرام طلبی اختیار کر لی، نہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں نہ دین اسلام کے لیے کوششیں کرتے ہیں. وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اسی لیے کفار ہمارے اوپر کیسے چڑھ دوڑے آ رہے ہیں. جب تک ہم اپنی آرام طلبی چھوڑیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے، اس دین کو سیکھیں گے نہیں، اللہ کا کلمہ بلند نہیں کریں گے، اللہ کے دین کے غالب ہونے میں ہمارا حصہ نہیں ڈلے گا. یہ مت سمجھے مجھ سمیت ہم میں سے کوئی بھی کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہے. اللہ کا دین غالب ہے، یہ غالب رہے گا. اللہ نے اس کو غالب ہی رکھنا ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے میں اور آپ کیا حصہ ڈالتے ہیں اس میں.
घंटा 2 घंटा पढ़ना, इस सबक को याद करना हमारे लिए तो ये बड़ी मुश्किल बन जाती है, हमारे लिए तो ये जंग नहीं जीती जाती। कितने सच्चे में और आप अपने दावा मुसलमानी में, हम सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। सोचिए वो लम्हे जो हम बेकार गुजार देते हैं। अल्लाह का कलाम इंसान के अंदर कुव्वत पैदा करता है, ईमान को हरारत नसीब होती है, अमल की कुव्वत पैदा होती है। कुरान मजीद को, अहदीस को जितना पढ़ते जाए, समझते जाए, गहराई उसके अंदर इख्तियार करें, इंसान अल्लाह के और करीब होता है, और उन कामों के करीब होता है जो अल्लाह को खुश करने वाले हैं, जो अल्लाह के दीन को बुलंद करने वाले काम हैं। यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम, यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फीह कुल क़ितालुन फीही कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि वकुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल्फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हम फीहा खालिदून। वो आपसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में, वो आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में, इसमें लड़ने के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि इसमें लड़ना बहुत बड़ा है, और अल्लाह के रास्ते से रोकना और इससे कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना और इसके रहने वालों को इससे निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है, और फितना कत्ल से ज्यादा बड़ा है, और वो तुमसे हमेशा लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दे। अगर कर सके और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाए, फिर इस हाल में मरे कि वो काफिर हो, तो ये वही लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए, और यही लोग आग वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अब हराम महीनों से यहाँ क्या मुराद है? जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। दौर जाहिलियत में इन महीनों में लूट मार, खून रेजी, ये सब कुछ हराम समझा जाता था। तो जब यह आदमी इस्लाम भी आया तब भी इसमें ये सब कुछ करना हराम ही समझा जाता था। अब हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहश की सरकर्दगी में फौज के एक दस्ता जिहाद के लिए रवाना किया। उन्होंने काफिरों के काफिले पर हमला किया, जिससे इनका एक आदमी मारा गया और बाज को माल समेत गिरफ्तार करके वो मदीना ले आए। ये वाकया रजब के महीने का है। कुफार ने मुसलमानों को ये ताना दिया कि तुम रजब में जंग करके इसकी हुकूमत को तोड़ा है। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई कि माह हराम में जंग करना अगरचे वाकई बहुत बड़ा गुनाह है, मगर तुम तो इससे भी बड़े गुनाह को काम कर रहे हो। क्या है वो गुनाह का काम? अल्लाह के रास्ते से रोकना, इस्लाम से रोकना, अल्लाह के साथ कुफर करना, मस्जिद हराम से रोकना, मक्का जाने वाले सहाबा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना और वहां से निकाल देना। क्या ये बुरा काम नहीं? और तरह तरह के फितने पैदा करना, कुफर और शिर्क पर मुसलमानों को मजबूर करना और ना करने पर उनको अजाब में मुब्तला करना, क्या ये जुर्म नहीं? तो अगर मुसलमानों ने अपने बचाव के लिए तलवार उठा ली है तो क्या हुआ? अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ने की इजाजत का सबक यहाँ पे क्या हुआ था? कुफार ने उन पर हमला किया। और यहाँ पर इस आयत के अंदर हम मुर्तद की सजा भी देख रहे हैं कि नाउजुबिल्लाह, अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाए, इस्लाम से फिर जाता है, इसके सारे के सारे अमाल जाया, लेकिन अगर फिर वो सच्चे दिल से ताइब होकर इस्लाम कबूल कर ले तो मुर्तद होने से पहले के अमाल इसके जाया नहीं जाते। अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाए और तौबा भी ना करे तो इसकी सजा क्या है? कत्ल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपना दीन बदल दे उसे कत्ल कर दो, और इससे ताल्लुक खत्म। क्योंकि इस्लाम की वजह से दुनिया में इसकी जान व माल की हिफाजत थी,
اگر یہ مرتا اسلام کی حالت میں تو اس کو جنازہ پڑھا جاتا، مسلمانوں کے کفن قبرستان میں دفن ہوتا. اور اس کے اس ارتداد کی وجہ سے، اس مرتد ہونے کی وجہ سے وہ سارے حقوق جو مسلمان کو حاصل ہیں وہ سب اس کے اوپر سے ختم ہو جاتے ہیں. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ ان الذین آمنوا، پہلا عمل ایمان، والذین ہاجروا، دوسرا عمل کیا ہے؟ ہجرت. ہجرت اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر کسی سے قطع تعلق کرنا دین کی وجہ سے، اور دارالکفر کو چھوڑ دینا، دارالاسلام میں آ جانا، ہجرت. کیونکہ ایمان انسان نے حاصل کر لیا لیکن وہ کفر والے کام نہ چھوڑے، وہ کام نہ چھوڑے جس سے ایمان خراب ہوتا ہے، تو فائدہ تو نہیں ہے نا. تو ہجرت بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر وہ اعمال کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایمان کو بڑھانے کا سبب ہو. اس آیت کے اندر 3 جو کام بتائے جا رہے ہیں نا، پہلا کام ہے ایمان، پھر ہے ہجرت، اور پھر جہاد. یہ ایسے کام ہے کہ جس کے کرنے سے دل کے اندر اللہ کی محبت، رحمت کی امید پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ ایمان صرف زبانی اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی گناہ چھوڑنا نہ چاہتے ہیں، کوئی غلطی سدھارنا نہ چاہتے ہیں، اور موقع آنے کے باوجود جہاد نہ کرنا چاہتے ہوں، کلمۃ اللہ بلند نہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اللہ سے رحمت کی امید کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ان کے لیے رحمت ہو سکتی ہے؟ سجدے تو ہم بہت کر رہے ہیں، ایمان کی حرارت کدھر کھو گئی ہے ہماری؟ ایک قصہ ہے نا کہ وہ جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سا نماز کا، تجھے کیا ملے گا نماز سے؟ ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے. تو 3 کام، اپنے عمل کا چیک، اپنی غلطیوں سے ہجرت، اصلاح، غلط چیزوں کو چھوڑنا، اور اس کو چھوڑنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر جانا. یہ ہم سب کا آج کا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ایمان سے نوازے، اپنی رحمت ہمارے اوپر ہمیشہ سایہ کیے رکھے. کیونکہ جب انسان ایمان لانے کے بعد کچھ کرتا نہیں ہے تو وہ اپنے دل سے اندر سے بھی محسوس کرتا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ ایک بہت وسیع ٹرم ہے. اللہ کے راستے میں، فی اللہ اور للہ، بے نیاز، نیت صرف اللہ کے لیے خالص، اور اللہ کے لیے کچھ کرتے چلے جانا. ہم فی سبیل اللہ مخصوص طریقوں اور مخصوص کاموں کو سمجھتے ہیں. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہی ہے وہ لوگ یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہم تو کوششیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، اپنا دیدار نصیب کریں گے انشاءاللہ. اور جب ہم قرآن مجید میں بات پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان نیکی کرتے تو برائیاں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو واللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا. تو ہمیں آواز دینی ہے اللہ کی رحمت سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا ہے، ایک جنگ لڑ رہا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے. صحیح کرنا چاہتا ہے غلط کر جاتا ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، الفاظ پہ کنٹرول نہیں ہے، رویوں پہ کنٹرول نہیں ہے، معاملات ہینڈل ہی نہیں ہو رہے.
زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ویسے لائے نہیں ہے جیسا لانا ہے. ان الذین آمنوا ہے تو ہم ایمان والے. ایمان کی قدر ویسے کی نہیں ہے ہم نے جیسے ہمیں کرنی ہے، کیونکہ اسلام ایمان ہمیں ہماری حدود بتاتا ہے. وہ پیچھے پڑا نا ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی حد بھی ہے، تو یہاں کے ہمیں رک جانا ہے. کیوں رکنا ہے؟ اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم دوسرے کو معاف کر دیں گے. تو بشارتیں ہیں. اللہ تو ہر دم اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہے. بندہ ہی ہے کہ جس کو فرصت نہیں کہ وہ معافیاں مانگ سکے، اپنے گناہ بخشوا سکے. آج ہم خود اپنے لیے ٹائم نکال کے دعائیں مانگ کے اپنے گناہ نہیں بخشوا سکتے. اللہ کی رحمت کو آواز دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ہم کس امید پہ جی رہے ہیں؟ کل ہمارے پیچھے ہمارے چاہنے والے، ہم پہ مرنے والے، ہم سے محبت کے دعوے کرنے والے، ان کی دعائیں ہمیں، ان کے پاس ٹائم ہوگا ہمارے لیے؟ ہم آسرا کیے بیٹھے ہیں. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، قبر میں کوئی عمل کا ٹائم نہیں ہے. جو پودا لگانا ہے، جو محنت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو آج کرنی ہے. اس لیے اپنے اندر سے سستی کو باہر نکالنا پڑے گا. آمنو، ہاجرو اور جاہدو، 3 کا ہائی لائٹ کر لو. پتہ ہے یہ چیز ایمان خراب کر رہی، ہجرت کر جائیں. نہیں کرنے کی ہمت ہو رہی، دل نہیں چاہ رہا، ماحول نہیں ہے، کوششیں کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں. کیونکہ ہم اپنی ساری ظاہری کوششوں پہ تو بڑا اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، دعا کا عنصر بھول جاتے ہیں. ایمان، ہجرت، جہاد، جد و جہد، کوشش، اور وہ جہاد وہ آخری ایک مرتبہ جو بھی ہم پیچھے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن ہر انسان اپنے ساتھ ہی کوشش لازمی کرے. خسارے میں وہ شخص جس کا اس کے کل سے بہتر نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی رہے ہیں جیے چلے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کی توفیق عطا کرے. ہم اپنے لمحوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، ہم اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے ہوں، ہم اپنے الفاظ کی حفاظت کرنے والے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالے جو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہم بچنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں بچا لے. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہیں چھوڑ رہے ہوتے، چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. یاد رکھیں اس حدیث کو، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. من جدہ وجدہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين.